السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 20واں گناہ کبائر میں سے جو اس باب میں ہیں اخلاقیات کے، التعصب، تعصب رکھنا۔ کیا ہے تعصب؟ لسانی، نسلی، علاقائی تعصب انسان کو جہنم کے گڑھے میں کر دیتا ہے۔ تعصب کیا ہے؟ مسلمان ہیں لیکن ہمارے شہر کا نہیں ہے، ارے انہیں بہار کا ہے، انہیں فلاں کا ہے، مسلمان تو ہے نا۔ یہ تعصب ہے۔ کسی سے نقصان ہے اگر آپ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن پورے اس کی پوری قوم سے تعصب رکھنا، عرب کو عجم سے تعصب، عجم کو عرب سے تعصب، گورے کو کالے سے تعصب، کالے کو گورے سے تعصب، ریڈیکلائزیشن یا جو سو لوگوں میں جو تعصب ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ سب جو سو کبائر گناہ میں سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی قوم کی ناحق حمایت کی اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کسی گڑھے میں گر جائے اور لوگ اسے اس کی دم سے پکڑ کر باہر کھینچ رہے ہوں، حالانکہ اس طرح سے وہ نکلنے والا نہیں۔ اللہ اکبر! کیا لیول، اونچے لیول کی مثال ہے، سبحان اللہ۔ گڑھے سے مراد جہنم ہے، یہاں پر گر گیا کوئی جہنم میں، دم پکڑ کے نکالنے سے نکلے گا، اللہ کے حکم سے نکلے گا۔ تو تعصب انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، اس سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ تعصب نہ ہو کسی کے لیے بھی، کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، بد اخلاق ہے، دین کا نقصان کرنے والا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہیے، لیکن اس کی وجہ سے پوروں میں تعصب ایسا نہ ہو۔ برے سے بچنا ہے، بد اخلاق سے بچنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جہلا جاہل جو لوگ ہوتے ہیں، بدتمیزی کرنے والے یا دین کا مذاق اڑانے والے، عارض، اعراض کرو، دور رہو ان سے۔ جو شخص تعصب کی وجہ سے کسی کی حمایت کرتا ہے وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے غصے میں رہتا ہے جب تک حمایت نہیں چھوڑتا۔ یعنی تعصب ہے، سامنے والا غلطی پر ہوگا لیکن اپنا ہے، اور دوسرے جو اگینسٹ میں ہیں، جو حق پر ہیں، ان سے تعصب ہے آپ کو، آپ غلطی والے کو حمایت کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خاندان کے لوگوں کے لیے کچھ اگر معاملہ ہوتا ہے دوسروں سے تعصب رکھنا، کیونکہ خاندان کا آدمی ہے، غلطی پر بھی ہے تو دوسروں سے تعصب میں غلط فیصلہ دینا، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، قبیلے والوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنی بستی والوں میں، اپنی مسجد والوں میں، اپنے ایریے کے لوگوں میں، ہاں اپنے شہر کے لوگوں میں، اپنی ملک کے لوگوں میں، ایسا تعصب جو سامنے والے کو ناانصافی کرنے پر آپ کو مجبور کر دے، تعصب جہنم کے گڑھے میں لے جانے والا ہے۔ حدیث میں ہے تعصب کرنے والا میری امت سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اندھے
جھنڈے تلے قتل کیا گیا، جس نے غصہ کیا عصبیت کی وجہ سے اور جس نے لڑائی کی عصبیت کی وجہ سے، وہ میری امت سے نہیں۔ یعنی صرف تعصب کی وجہ سے، ہمارے آدمی ہیں، کچھ بھی ہو جاؤ، ناانصافی بھی ہے تو اپنے آدمی کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون چوری کی سزا میں پکڑی گئی، جس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اتنی چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹنا۔ اس خاتون کا نام فاطمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، کیونکہ اتنی چوری ہو گئی تھی، اتنی کوانٹٹی کی، اتنی ویلیو کی۔ لوگوں نے کہا دیکھو ہماری قبیلے کی بچی ہے کہہ کر یہ سزا سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا اگر یہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تب بھی یہی حکم دیا جاتا۔ تو یہ انصاف ہے، تعصب نہیں۔ سبحان اللہ۔